الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل۔ بچوں، ہم نے اپنے پچھلے سبق میں دعا کی اہمیت اور فضیلت پڑھا تھا۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم صفحہ نمبر 11 تک پڑھ چکے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 12 شروع کریں گے۔ بچوں، ہم پچھلے سبق میں دعا کی اہمیت اور فضیلت پڑھ رہے تھے، ہم اسی کو ہی آج کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ بچوں، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ دماغ ہے۔ اگر ہم اپنی باڈی پارٹس دیکھیں تو ہمارے پورے باڈی پارٹس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ دماغ۔ اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو ہمارے تمام باڈی پارٹس ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح بچوں، دعا بھی عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ ہم صرف عبادت کر کر اٹھ جائیں گے اور دعا نہیں مانگیں گے تو ہماری عبادت ادھوری رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر، اگر ہم نماز پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے تو ہمارا نماز پڑھنے کا عمل نامکمل رہ جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں، عبادت کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز اتنی پسند نہیں ہے جتنی کہ دعا مانگنا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جس بندے نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں کی ہوں اور بظاہر وہ قبول نہ ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے عوض آخرت میں بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ بچوں، جو ہم دن بھر بے شمار دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں تو ہماری پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ہماری پوری نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی۔ لیکن بچوں، اس کے پیچھے ہمارے لیے ہی بہتری ہوتی ہے، اور اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ان دعاؤں کے بدلے وہ آخرت میں ہمیں بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں گے، ان میں سے جو دعائیں قبول نہ ہوئی ہوں گی، اس کے بدلے ہمیں آخرت میں بھرپور ثواب ملے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دعا کرنے والے پر کوئی مصیبت یا آفت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس مصیبت کو روک دیتا ہے۔ تو بچوں، اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ دعا کسی بھی حالت میں ضائع نہیں ہوتی۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مانگنے والے کو قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی یا بے قراری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا اس لیے فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ مستقبل کے متعلق ہمارا علم محدود ہے اور ہم نہیں جانتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ۔ لہٰذا بچوں، ہمیں اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں جو کچھ چاہیے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیں گے یا پھر آخرت میں اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ بچوں وہ ذات باری علیم ہے اور اپنے علم و حکمت سے اپنے بندے کی بہتری کے حق میں دعا قبول کرتی ہے۔ بچوں، ہم نے جانا دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں اور دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگتے وقت دعا کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بچوں، ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی، انکسار اور خلوص سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو بے حساب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تمام کائنات کا مالک و مختار ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں نے بھی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان میں سے کچھ قرآن پاک میں بھی شامل ہوئیں اور ہماری عبادات کا حصہ بن گئیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا یہ تھی، ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں یہ دعا ہم اکثر اپنی صبح اسمبلی میں بھی پڑھا کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنائیں، یعنی روزانہ اس دعا کو پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تو بچوں ہم نے سبق دعا کی اہمیت اور فضیلت پڑھا اور اس میں دعا کا مفہوم جانا کہ دعا کے کیا معنی ہیں۔ دعا دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد ندا اور پکار کے ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، اور دعا کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشادات ملتے ہیں دعا کے بارے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اور بچوں ہم نے کیا پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دعا مانگنے کے آداب بھی سیکھے، یعنی دعا نہایت عاجزی، انکسار اور خلوص سے گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، یعنی سچے دل سے رو رو کے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور بچوں آخر میں ہم نے کیا پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا تھا، یعنی کہ آپ کی پسندیدہ دعا کیا تھی؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بچوں اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دن رات صبح و شام ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بچوں آج تک کا یہی سبق تھا، اب ہم اگلے سبق میں ایکسرسائز کریں گے اس سبق کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔